ایک طرف یہ شور ہے کہ اب الطاف گروپ کو کسی صورت میں انٹری کراچی میں نہ دی جائے ورنہ غضب ہو جائے گا کیا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے الطاف گروپ کے حوالے سے، ان کی کل ایک اجلاس جو ہے وہ وہاں یعنی کہ 10 تاریخ کو ایک ان کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی اہم فیصلے بھی ہونے کا امکان ہے۔ یہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن دوستوں سب سے اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ساری صورتحال اس وقت سامنے ہے کراچی کی، اور کراچی کو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی دنیا کے 70 ممالک میں آخری نمبر پر ہے، یعنی 170 ممالک میں شامل ہو گیا ہے، یعنی 70واں نمبر ہے دنیا کے خوبصورت شہروں میں، یعنی اب 70 نمبر تک پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد 71 جو ہے بنگلہ دیش کا، اور پھر اسی طرح سے دوسرے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے یعنی گندے ترین شہروں میں اب کراچی کا شامل ہونے لگا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو تو اس شہر سے کبھی بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ ہی کچھ کرنا کرانا تھا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی جو کراچی کی دعوے دار بھی بنتی ہے اور کراچی کے مالک بھی تصور کرتی ہے اپنے آپ کو، اور کہتی ہے کہ ہم نے ایم کیو ایم لندن کو تو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے، اب تو ہم ہی ہم ہیں یہاں پر، وہ بھی اس طرف توجہ نہیں دے رہی۔ کیوں نہیں دے رہی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے کہ کراچی کو 70 نمبر کا شہر ڈکلیئر کیا گیا، یعنی دنیا میں گندگی کے لحاظ سے یعنی صفائی کے لحاظ سے وہ 70ویں نمبر کے شہر پر ہے، یعنی اس قدر شہر گندا آلودہ، اور اس میں صحت تعلیم کی اکنامکس کی ایک پوری رپورٹ آئی ہے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کو بھی گنوایا گیا، بیجنگ وغیرہ ٹائپ جیسے شہر جو ہیں، اور اس میں کراچی کے نمبر 70 ہے۔ یہ کیا ہے اس سلسلے میں یہ بات کرتے ہیں آگے چل کے، لیکن ایک ہی گزارش آپ سے ہمیشہ رہی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ہو سکے تو لائک بھی کر لیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی جس کو ختم کیا جا چکا ہے وہ مل کر کے آپس میں لڑنے بھڑنے میں موجود ہے، اور شہر پر اس وقت عملاً پاکستان پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے، اور وہ ہر سطح پر نوکریوں میں، تعلیم میں، اور آپ کے شہری مسائل کو حل کرنے میں، بجٹ کو کھانے پینے میں نہیں بولوں گا میں، کھانے پینے میں نہیں بولوں گا، بجٹ کو چلیں بجٹ کو استعمال کرنے میں کہ کیسے استعمال کرنا ہے، ان تمام چیز یعنی بجٹ کے بعد کوئی کہانی نہیں آئی کہ کراچی کے لیے بھی کچھ رکھا گیا ہے، نہ سندھ بجٹ میں نہ وفاقی بجٹ میں، بس صرف قصہ کہانی سنتے رہے ہیں آپ، بہت لمبی لمبی ہے، اس سے ہوگا کیا۔ لیکن یہ میں بتا دوں اکتوبر آنے سے پہلے پہلے جو اس وقت صورتحال سامنے ہے یہ اس سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ کون بنے گا۔ آج جو ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت ایم کیو ایم کی مخالفت یعنی 2016 میں جب پورے شہر میں ایم کیو ایم کی مخالفت کا مطلب موت تھی، موت کا سامان تھا، تو موت کے سامان کے سامنے سے پھر تو کوئی نہیں بولے گا، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وقت بولا جب ایم کیو ایم پاکستان جو تھی اس میں کسی کو الطاف کے حسین کے خلاف بولنے کی نہ اجازت تھی، تو آج بھی نہیں ہے، آج بھی آپ بولے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے جو کام ہیں اس نے الطاف گروپ کو اور مشہور کیا، ان کے لیے راستے کھولے، ان کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ الطاف گروپ ہی کامیاب گروپ ہوگا،
اس کے علاوہ اس شہر میں کوئی بھی نہیں چل پا رہا ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ایم کے ایم پاکستان کی شاندار کہوں یا بری کہوں، بہرحال چلیں، بری صورتحال نے آج الطاف گروپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیا. اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایم کے ایم پاکستان کو متحد دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ 2016 میں کیا ہوا تھا بھائی، اور اس کے بعد یہ الیکشن 2024 میں ہوئے، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، ہاں 23 میں کیا ہوا تھا. یہ جو آپ کو بار بار متحد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں پاکستان کی جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کے لیے کیا رکھا ہوا؟ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو متحد کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ منظم کرتے ہیں، اور اس کے بعد کراچی کی عوام کے حقوق کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہتے ہیں. پھر تو آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. اس لیے میں آج بھی یہ بات کہوں گا کہ یہ جو دوسرے پارٹیوں پہ بھی الزامات ہیں، تحریک انصاف پہ بھی الزام، تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے، یہ اب کراچی میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. اور نہ ہی کراچی کے جو چند مخصوص علاقے ہیں جس میں کچھ پختون آبادیاں بھی ہیں، وہ لوگ تو شاید کچھ اس وجہ سے کہ وہ پختون ہیں، حالانکہ وہ پختون بھی نہیں ہیں، انہوں نے ساری زندگی لاہور میں گزارا ہے. اب وہ پختون کیسے ہیں اور پختون ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ساری جو صورتحال ہے اس سے ہٹ کر کے جو کراچی کی عام عوام ہے، دیکھیں الطاف حسین یا ان کی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ یا مہاجر قومی موومنٹ، اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اس پارٹی میں عام لوگ شامل تھے، عام مہاجر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر یہ کام ہوتا تھا. اس صورتحال کی وجہ سے یہ پارٹی بنی. لیکن آج اگر آپ جو ہیں وہ پارٹی تو ایم کے ایم کا نام رکھ لیں اور سارے اس کے کام جام کر دیں اور ناکام کر دیں تو پھر اس سے تو پارٹی آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اب ہمیں اطلاع لندن سے یہ مل رہی ہے کہ ایم کے ایم لندن جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے اور شہر کی چاروں طرف سے آرگنائز کر رہی ہے. ہر شہر کے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے لیکن وہ رہا بھی ہو گئے، لیکن شہر کو چاروں طرف سے وہ آرگنائز بھی کر رہی ہے. اور اسی آرگنائز کی صورت میں اسی سارے کاموں کے نتیجے میں آپ خود دیکھیں گے کہ ایم کے ایم پاکستان جو ہے وہ ناکام ہے، ناکام رہے گی، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے ایم کے ایم لندن کے ہی لوگ یہاں پر کامیاب ہوں گے. اب آخر میں ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ یہ ملک جو بنا تو غریبوں کے نام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں کی ساری مراعات اشرافیہ کے پاس ہے. یا تو وہ لاہور گورنمنٹ کالج کے پاس ہے، یا پھر وہ جو ہے وہ صوبہ سرحد میں سندھ میں وڈیروں کے پاس ہے. صوبہ سرحد میں وہ سارے جو چند خان کہوں یا کچھ منشیات کے کاروبار کرنے والا کہوں ان کے پاس ہے، اور بلوچستان میں بھی سرداروں کے پاس ہے، جہاں اب 40 سے زیادہ روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں عام آدمی جو ہے وہ ان تمام دہشت گردوں کو پناہ بھی دے رہا ہے، ان سے بات چیت بھی کر رہا ہے، ان کو اپنے گھروں میں بھی رکھ رہا ہے، اور اسلحہ بھی ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. ان تمام لوگوں کے بجائے یہ مذاکرات ہونے کے بجائے مارچ کے مہینے میں یعنی اس سال 2026 مارچ میں ایک بل پیش کیا گیا انتہائی خاموشی کے ساتھ. اس بل کے تحت تمام ارکان اسمبلی چاہے وہ قومی ہوں یا صوبائی ہوں ان کو جو پاسپورٹ دیا جائے گا وہ بلو پاسپورٹ دیا جائے گا. جی بہت وی آئی پی قسم کا پاسپورٹ ہوگا. ان کو کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹول ٹیکس یعنی کہیں سے آپ وہ گزر رہے ہیں وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کو انکم ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور انہیں اپنی
مجرمانہ جو ان کے جو جرم ہوں گے ان کے، اس کی سزا کے طور پہ، اس کی ہیئرنگ کے طور پہ وہ کورٹ جانے کے پابند ساری زندگی نہیں رہیں گے. اور یہ پاسپورٹ بھی، بلو پاسپورٹ بھی ساری زندگی ملے گا انہیں، ساری زندگی کے لیے ہوگا. تو اب بھائی کوئی قومی اسمبلی کا رکن بن جائے تو وہ اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، اور کورٹ وہ نہیں جائے گا. اور اگر کورٹ میں اس کے خلاف کوئی کیس ہے اور اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو وہ کہہ دے گا جی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، میں مستثنیٰ ہوں، لہٰذا میں کورٹ نہیں آؤں گا، اور وہ کورٹ میں جانے کا پابند بھی نہیں ہوگا. یہ ساری دستور میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا. اٹھ کے بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، عوام مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، خدا کے لیے آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.